إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم معزز حاضرین جمع، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، رازق ہے اور رب العالمین ہے۔ اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ اجتماعیت یا اتحاد اور اتفاق، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کتنے فائدے ہیں، اور انفرادیت یا اختلاف و انتشار، اس کے کیا نقصانات ہیں، ہم اور آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں، اور یقینی طور پر ہمیں اور آپ کو اس کا اندازہ بھی ہوگا۔ اتحاد اور اتفاق یا اجتماعیت میں بڑی برکت ہے، اور حقیقی معنی میں انسان چونکہ معاشرتی مخلوق ہے، اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا انسان، ایک دوسرے سے مل کر کے ہی اس کو زندگی گزارنا پڑتا ہے۔ اس لیے انسان کسی بھی اہم اور بڑے کام کو بغیر اجتماعیت یا اتحاد و اتفاق کے انجام ہی نہیں دے سکتا۔ مذہب اسلام نے اس حقیقت کو بڑی اچھی طرح واضح کیا ہے کہ اتحاد و اتفاق کے میں کتنی طاقت ہے اور اجتماعیت کی کیا برکت ہے۔ سب سے بڑی نقصان والی بات انفرادیت کے سلسلے میں یا گروہ بندی اور فرقہ بندی کے سلسلے میں یہ ہے کہ کوئی بھی اگر انفرادیت کا شکار ہو، گروہ بندی اور فرقہ بندی میں بٹے، تو وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی سب مل کر کے اس کام کو انجام دو، آپس میں اختلاف نہ کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، الگ الگ ٹولی میں مت بٹو، الگ الگ رائے قائم مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا، اس کا سب سے بڑا نقصان کمزور ہو جانا ہے۔ اگر تم اتفاق سے ہٹ کر کے انتشار کی طرف جاؤ گے، آپس میں اختلاف کرو گے، فَتَفْشَلُوا، تو تم کمزور پڑ جاؤ گے۔
وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی تم بے حیثیت ہو جاؤ گے اور بے وزن ہو جاؤ گے، تمہاری تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو لیکن تمہارے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ اور اس سلسلے میں متحد رہنے کے لیے جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ ہے صبر۔ ذرا ذرا سی بات میں آپ الگ ہونے کی کوشش مت کرو، بلکہ جب باتیں ہوں تو اس میں صبر کا راستہ اختیار کرو، برداشت کرو، اپنی جگہ جمے رہو، وقت کا انتظار کرو، وقت نکل جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اختلاف نہ کرو بلکہ صبر کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ قرآن کریم نے جو درس دیا ہے اس آیت کے اندر، ساری کہانی اس میں بتا دی گئی کہ اجتماعیت سے ہٹنے اور منتشر ہونے کے نقصانات کیا ہیں، اور عام طور پہ انسان منتشر ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں کی تعداد کوئی کم تو نہیں ہے، دنیا کی چوتھائی آبادی سے بھی زیادہ مسلمان ہیں دنیا میں، لیکن پوری دنیا میں آپ حیثیت کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے مسلمانوں کی پوزیشن دیکھ رہے ہیں۔ ہر جگہ مسلمان مشق ستم بنے ہوئے، مختلف طریقے سے انہیں ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، انہیں پریشان کیا جا رہا ہے، اور مسلمان نہایت ہی کمزور نظر آ رہا ہے، جبکہ پیسہ بھی مسلمانوں کے پاس ہے، تعداد بھی مسلمانوں کے پاس ہے، زمین کے ایک بڑے حصے پہ مسلمان قابض بھی ہے۔ 60 کے قریب ممالک مسلم ممالک ہیں۔ ان تمام چیزوں کے باوجود مسلمان کمزور، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہی وجہ کہ مسلمان متحد نہیں ہیں۔ اجتماعیت سے ہٹ کر کے مسلمانوں نے الگ الگ پگڈنڈی پہ چلنا شروع کر دیا ہے، مختلف طریقے کی اختلاف کے شکار ہو گئے مسلمان، مسلکی اختلاف کے شکار ہو گئے، ذات پات کے اختلاف کے شکار ہو گئے، رنگ و نسل کے اختلاف کے شکار ہو گئے، اونچ نیچ کے اختلاف کے شکار ہو گئے، بہت سارے۔ تو مسلمان آج مظلوم ہے یا ان کے اوپر ستم ڈھایا جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا منتشر ہونا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو کس طریقے سے بیان کیا ہے؟ فرعون کے زمانے کی بات اللہ نے چھیڑتے ہوئے کہا، ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی، وجعل اہلہا شیعا، اس طریقے سے سرکشی کی، اس کی وضاحت ہو رہی ہے، زمین کے باشندوں کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا، جو بولتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، یہی بات ہے جو قرآن میں پہلی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو حکومت کرنا ہے، کسی کے اوپر مسلط ہونا ہے، تو پہلا کام ان کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹو، مختلف طریقے سے ان کو مختلف کر دو، پھر وہ ایک ساتھ تمہارے خلاف کھڑا ہی نہیں ہو پائے گا، اور تم تھوڑی سی تعداد ہونے کے باوجود بھی ان سب کے اوپر حاوی ہو جاؤ گے۔ فرعون نے بھی وہی کیا، وجعل اہلہا شیعا، زمین کے باشندوں کو اس نے ٹکڑے ٹکڑے، گروہ گروہ میں اور فرقے فرقے میں بانٹا پہلے،
کہ تم یہ ہو، تم وہ ہو، تمہارا خاندان یہ ہے، تمہارا قبیلہ یہ وغیرہ، سب کو بانٹ دیا. یستضعف طائفۃ منہم، مقصد کیا تھا کہ ہر ایک گروہ کو کمزور کر دے. جب ٹکڑے میں بٹ گیا، سب ٹولی، سب فرقہ، سب گروہ کمزور ہو گیا. اب ظلم کرنا آسان ہو گیا اس کے لیے. اب جس کے ساتھ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. لہذا فرعون کیا کرنے لگا؟ یذبح ابناءہم، بنو اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرنے لگا. ویستحیی نساءہم، عورتوں کو چھوڑنے لگا. اور اس طریقے سے زمین میں اس نے فساد برپا کر دیا. اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس سے بچنے کی تلقین کی اور کہا کہ اے مسلمانوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، تم لوگ ان کی طرح مت ہو جانا جو لوگ ٹولی ٹولی میں بٹ گئے، الگ الگ خانے میں بٹ گئے. اور یہ ایک متحد قوم بٹتی کیسے ہے؟ کب الگ الگ ٹولی میں بٹا ہوا ہوتا ہے؟ ہر اختلاف کیا غلط ہے؟ فطری کچھ اختلافات ہوا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اسلام اس کو نظر انداز کر رہا ہے. فطری اختلافات کو چھوڑ کر کے انسان اجتماعیت سے الگ کب مانا جائے گا؟ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل کے آنے کے بعد اختلاف کیا ان لوگوں نے؟ دلیل موجود ہے، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث موجود ہے، لیکن ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن کی آیت موجود ہے، سمجھ میں بھی آ رہا ہے سب کچھ کہ نہیں، دلیل تو یہ کہہ رہی ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو وہی والا کریں گے جو ہمارے یہاں چلتا چلا آ رہا ہے. یہ ہے اصل میں فرقہ بندی. ایک انسان واضح دلیل نہ ہونے کی وجہ سے الگ رائے رکھتا ہے، اجتہادی اختلاف کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے فرقہ بندی نہیں ہوتی. آپ کی الگ رائے ہے، میری رائے الگ ہے، کوئی دقت نہیں. لیکن اصل میں ٹولی میں انسان کب بٹتا ہے، یا کوئی قوم، متحد قوم کب بٹتی ہے؟ جب واضح دلیل آنے کے بعد الگ الگ رائے قائم کر کے لوگ بیٹھے رہیں، پکڑے رہیں اپنا والا ہی کہ نہیں، ہم اپنا والا تو نہیں چھوڑیں گے. وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، واضح دلائل آنے کے بعد بھی اختلاف کیا، تب جا کر کے الگ الگ بیٹھ گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی اختلاف تھا مسائل میں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا بھی اختلاف تھا، لیکن وہ فطری اختلاف تھا. فطری اختلاف کو کیسے آپ سمجھ پائیں گے کہ یہ فطری اختلاف ہے؟ الگ الگ رائے رکھنے کے باوجود بھی دل میں کینہ نہ ہو، دشمنی نہ ہو، بغض و عناد نہ ہو، دل میں محبت قائم رہے. ضرورت پڑے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، بس کسی مسئلے میں آپ سے ہم متحد نہیں ہیں، الگ رائے رکھتے ہیں. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا اختلاف فطری اختلاف تھا کہ دلائل واضح نہیں ملنے کی وجہ سے یا واضح دلیل نہ ہونے کی وجہ سے رائے الگ الگ رکھتے تھے لوگ. لہذا ان کے آپس میں دل میں کسی کا کوئی کینہ نہیں تھا. ان کا اختلاف تلاش حق کی وجہ سے ہوا کرتے تھے. حق چیز مانا ہے ان کو، اور کوئی مقصد نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی ان کو دلیل مل گئی، اختلاف ختم ہو گیا. چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا اختلاف ایک دلیل کی بنیاد پہ ختم ہو گیا. یہ صحابہ کرام کا اختلاف تھا. اور آج مسلمانوں کا اختلاف یہ ہے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، لیکن 24 گھنٹہ محنت کر رہا ہے کہ کوئی سیٹنگ بٹھا دے کسی طرح کے سامنے والے کو چپ کرا دے. بس معلوم ہے کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بات ہمارے خلاف جا رہی ہے، لیکن توڑ مڑوڑ کے کہیں کوئی طریقے سے سیٹنگ بٹھا دیں کہ ہم اپنی بات کو ثابت کر لیے جائیں. یہ فطری اختلاف نہیں ہے، یہ ٹولی اور فرقہ بندی والا اختلاف ہے. ہم اپنا والا نہیں چھوڑیں گے.
تو صحابہ کرام کا اختلاف وہ فطری اختلاف تھا، اس لیے اس میں کوئی نقصان نہیں تھا۔ ایک بہت بڑا مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد درپیش ہو گیا مسلمانوں کو۔ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، ابھی دفنائے نہیں گئے ہیں، لیکن اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھائی حاکم کون ہوگا، امیر کون ہوگا، خلیفہ کون ہوگا مسلمانوں کا۔ کتنا بڑا اختلاف ہے بھائی، دنیا کا سب سے بڑا اختلاف تو کرسی کا اختلاف، دیگر اختلاف چھوٹا موٹا وہ سب تو ہو جاتا حل۔ کرسی کا اختلاف، اقتدار کا اختلاف، حکمرانی کا اختلاف، اس میں تو خون کی ندیاں بہہ جاتی ہیں۔ مسلمانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد اختلاف پیدا ہو گیا کہ امیر کون ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نامزد جانشی مقرر کر کے نہیں گئے دنیا سے۔ قالت الانصار، انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر۔ بھئی مسلمانوں میں اس وقت بظاہر دو ٹیم بڑی نظر آ رہی تھی، ایک مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اور دوسرا ان کی مدد کرنے والے انصار۔ انصار اور مہاجرین مسلمانوں کی دو بڑی ٹیمیں بظاہر نظر آ رہی تھی، دل تو سب کے صاف تھے۔ تو انصار نے کہا کہ دو امیر بنا لیا جائے، ایک انصاری میں سے بنا لیا جائے اور ایک مہاجرین میں سے بنا لیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور کہا کہ کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ اختلاف کا راستہ ہے جو تم لوگ کر رہے ہیں؟ ایسے کام چلے گا؟ ایک امیر تم میں سے، ایک امیر ہم میں سے، بٹوارا کرنے کے لیے بیٹھے ہو کیا اسلام کا؟ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ ہی کوئی حل پیش کریے، ایک مسئلہ ہے امت کے سامنے، کس بنیاد پہ کس کو امیر بنایا جائے، سب لوگ تسلیم کریں اس کو۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، خلیل دلیل پیش کر دی۔ الستم تعلمون، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ابا بکر ان یصلی بالناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مرض الموت میں سب سے مقدس جگہ، مصلی، امامت کی جگہ، اپنی جگہ میں ابو بکر کو کھڑا کیا۔ ابو بکر کو حکم نہیں دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ نماز پڑھائے لوگوں کو اپنی زندگی میں۔ اب ظاہر سی بات ہے جو امیر بنے گا، مسلمان کا جو خلیفہ ہوتا ہے، نماز وہی پڑھاتا ہے، اصل ذمہ داری اسی کی۔ تو تم میں سے کون چاہے گا، کس کے دل کو یہ بات اچھی لگے گی کہ کسی دوسرے کو امیر بنا دیا جائے، خلیفہ بنا دیا جائے اور ابو بکر اس کے پیچھے نماز پڑھیں؟ انہوں نے ایک دلیل پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو حکم دیا کہ لوگوں کی امامت کرائیں۔ اب ابو بکر کے علاوہ کسی کو بھی اگر خلیفہ بنا دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کیا اس کو اچھا لگے گا کہ نبی کی زندگی میں جس نے امامت کرائی ہو، لوگوں کی امامت کی ہو، اس کو پیچھے رکھ کر خود آگے بڑھے؟ خاموش ہو گئے۔ قالوا لن نتقدم ابا بکرین، کہا کہ ہم میں سے کوئی ہرگز ابو بکر سے آگے بڑھ نہیں سکتا، ان کی توہین نہیں کر سکتا۔ ایک صرف دلیل پیش کی گئی، اختلاف ہوا، صرف ایک دلیل پیش کر دی گئی، سب کے سامنے سمجھ میں بات آ گئی، ہاں بھائی یہ تو کافی ہے دلیل، سب نے بیعت کر لی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر بنا دیے گئے، حاکم بنا دیے، خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ تو یہ اختلاف مضر نہیں ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن جب اختلاف دشمنی کی بنیاد پر قائم ہو تب پھر وہ اختلاف نہایت خطرناک ہے۔ ایک اور دلیل آپ سماعت فرما لیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا موقف یہ ہے کہ حج کے سفر میں مینا کے میدان میں 2 رکعت نماز پڑھی جائے قصر کے ساتھ، اور حاجی لوگ عام طور پہ ماشاءاللہ جو لوگ بھی قرآن حدیث جانتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں آج بھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین، انہوں نے کیا کیا بھائی، 4 رکعت نماز پڑھائی۔ اب جب خلیفۃ المسلمین نماز پڑھا رہے ہیں تو سب کو پڑھنا پڑ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی پیچھے سے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی پیچھے مقتدی ہیں تو 4 رکعت پڑھ رہے ہیں۔
اور ساتھ ساتھ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ بھائی نبی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی مینا میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے میں نے مینا میں نماز پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، سب لوگ 2 رکعت پڑھاتے تھے، اس لیے مجھے پسند ہے کہ جو 4 رکعت میں نے پڑھ لی ہے ان میں سے 2 رکعت اللہ میری قبول کر لے، اسی کے بدلے میں اسی کو پسند کرتا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ تنقید کر رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عمل پہ تنقید کر رہے ہیں، اعتراض بھی کر رہے ہیں، اور آپ 4 ان کے پیچھے پڑھ بھی لیے، آپ الگ سے 2 پڑھتے، اختلاف کرتے۔ تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ اختلاف ہے، 2 رکعت ہی کو وہ بہتر سمجھتے ہیں، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عمل کو وہ صحیح نہیں سمجھتے، مرجوح قرار دیتے ہیں۔ لیکن جب بات یہ آتی ہے کہ آپ نے 4 کیوں پڑھی جب آپ 2 کے قائل ہیں، انہوں نے کہا کہ الگ رائے رکھنا الگ بات ہے، لیکن اس طریقے سے کھلم کھلا اختلاف کرنا یہ تو شر ہے، یہ تو فتنہ ہے۔ الخلاف و شر، یہ شر ہے، برائی ہے۔ اگر میں الگ سے 2 رکعت پڑھوں قائل ہونے کی وجہ سے نہیں، جماعت سے الگ نہیں ہو سکتا، میں بہتر ضرور ہے، میری رائے ہے، لیکن جو امام وقت پڑھا رہا ہے اس کی تابعداری ضروری ہے، اور یہ اجتماعیت کے خلاف جائے گا۔ یہ جواز ہے، سفر میں آدمی 2 رکعت پڑھے تو بہتر ہے، لیکن اگر پوری نماز پڑھے یہ کہتے ہو کہ مجھے کوئی دقت نہیں ہے تو کیا ناجائز ہے؟ ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہتر قصر کرنا ہے۔ تو اختلاف رائے رکھتے ہیں، لیکن اجتماعیت کا کتنا خیال رکھتے ہیں کہ جب بات آتی ہے کہ آپ نے 4 کیوں پڑھی جب آپ کہتے ہیں کہ 2 بہتر ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اختلاف تو شر ہے، رائے الگ رکھنا ایک الگ بات ہے، اور کھلم کھلا اس کو الگ پارٹی کی شکل دے دینا یہ تو فتنہ اور فساد اس کی وجہ سے عام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیکھیے محکوم لوگوں کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، ماتحت لوگوں کی، اس کی مثال آپ دیکھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو ایک حکم جاری فرماتے ہیں۔ وہ کیا حکم ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کو معزول کرتے ہیں اور ان کی جگہ ابو عبیدہ کو امیر مقرر کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ کہیں گے کیوں ایسا کیا بھائی؟ کوئی وجہ نہیں ہے، ایسا نہیں تھا کہ خالد بن ولید کمزور پڑ رہے تھے، کوئی ان کے اندر کمی آ رہی تھی، وہ فتح پہ فتح کرتے چلے جا رہے تھے، جس علاقے کی طرف چل پڑے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، علاقہ کا علاقہ سب فتح کر لیا انہوں نے۔ مطلب لوگوں میں ایک بات بیٹھ گئی کہ خالد کو کوئی ہرا نہیں سکتا، تو مسلمانوں کا تو فائدہ ہو رہا تھا نا بھائی۔ اب ایسے موقع پر ان کو ہٹا دینا اور اس کی جگہ میں ابو عبیدہ کو مقرر کر دینا، اگر وہ چاہتے تو بہت بڑا بوال کھڑا کر دیتے کہ بھائی یہ تو غلط ہے، یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ہاں یہ تو مسلمانوں کے خلاف یہ کام انجام دیا جا رہا ہے، ہم علاقے پہ علاقہ فتح کر رہے ہیں، کیا کمی ہے میرے اندر؟ خلیفہ کے خلاف کھڑے ہو سکتے تھے، لیکن اسلام اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے۔ حکم ہے تب حکم ماننا پڑے گا خلیفہ کا آپ کو، لیکن دل میں ان کو تکلیف ہوئی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اس حکم سے تکلیف ہوئی۔ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور بتایا کہ دیکھیے خلیفہ کا حکم آ گیا ہے، اور انہوں نے اشارے میں کہہ بھی دیا اپنی تکلیف کا اظہار کہ بھائی اصل جنگ کا جو معاملہ ہو چکا ہے، سارے علاقے ہم نے فتح کر لیا ہے، اب تو دودھ اور گھی کی پوزیشن میں ہے کہ بس کھانے پینے کا معاملہ ہے، اب خون بہانے کا معاملہ نہیں ہے۔ اب خلیفہ کا حکم آ گیا ہے کہ میں اپنی جگہ سے ہٹ جاؤں، مجھے معزول کر رہے ہیں وہ، اور ابو عبیدہ کو میری جگہ مقرر کر رہے ہیں، تو میں اپنی جگہ سے ہٹ رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے تھوڑا سا اکسایا ان کو، کہا کہ یا ابا سلیمان، اے ابو سلیمان، بعض اس میں الفاظ ہے کہ اصبر، صبر کیجیے، بعض میں الفاظ ہے کہ اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کیجیے، یہ فتنے ظاہر ہو گئے، ظہرت الفتن، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فتنے ظاہر ہو گئے، یعنی آپ کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے خالد بن ولید کو بھی تکلیف ہوئی تھی رضی اللہ عنہ، لیکن اجتماعیت کی بات اب دیکھیے اور اپنے حاکم کی بات کیسے مانی جاتی ہے۔
کہتے ہیں کہ واللہ ابن الخطاب حی فلا، خطاب کا بیٹا عمر زندہ ہے اور فتنہ ظاہر ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اللہ کی قسم۔ بس میرے دل میں ایک تکلیف تھی، ہم نے ظاہر کیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی تھا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر بلیم کروں اور اس کے خلاف کوئی سازش رچوں یا کچھ اور لوگوں کو بھڑکا کر کے معاملے کو خراب کروں، نہیں، خلیفۃ المسلمین کا حکم ہے اور میں ان کا پورا احترام کرتا ہوں، اور یہاں تک بات بھی میں سننا نہیں چاہتا کہ کوئی اس کو فتنہ کہے۔ میرے دل کی ایک تکلیف تھی، میں نے بول کر کے اپنا بوجھ ہلکا کر لیا، لیکن یہ کوئی فتنہ نہیں ہے، دور اندیشی ہے ان کی، اور کیا ہے وہ سمجھیں، بہتر سمجھیں۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کے عقیدے میں کمزوری آئے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میدان جیت رہے ہیں، وہ اللہ جتا رہا ہے، خالد سے چاہے گا جتوائے گا میدان، اور وہ چاہے گا تو ابو عبیدہ بن جراح سے بھی جتوائے گا۔ بہت دور اندیش انسان تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کوئی کمی نہیں تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، ایک باریک چیز ان کے دماغ میں تھی، اور انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لے لیا کہ ایک حاکم جن کا سکہ جمع ہوا ہے، جو بہت تجربہ کار ہے اور جن کے پاس کہنے کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، ان کو ہٹا دے رہے ہیں ایسے وقت میں۔ وہ مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ جنگ جتوانا اور ہروانا یہ خالد بن ولید کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام۔ لیکن دیکھیے اختلاف بالکل نہیں ہوا، کیسا جذبہ ہے ان کا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص کہتا ہے کہ آپ سے پہلے ابوبکر صدیق کا زمانہ میں نے دیکھا، کتنا اچھا تھا، کوئی مسائل نہیں تھے۔ آپ سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ دیکھا، کتنا اچھا زمانہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آپ کا زمانہ دیکھ رہا ہوں، اتنے سارے مسائل ہیں۔ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو مسائل ہیں نا، یہ آپ کے پیدا کردہ ہیں اور آپ کی صلاحیت کی کمی ہے، آپ میں کچھ نہ کچھ کمی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا معلوم ہے آپ کو؟ کہا کہ دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق کے ماتحت میں جو لوگ تھے وہ ہم جیسے لوگ تھے، ان کی فرما برداری کرنے والے ہم جیسے لوگ، اس لیے اس زمانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور آج میرے زمانے میں تم جیسے لوگ ہو میرے ماتحت میں، اس لیے مسائل۔ صرف حاکم کی ذمہ داری نہیں ہے، رعایا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری۔ ہم لوگ صرف اور صرف ذمہ داران کو دوش دیتے ہیں، اپنی ذمہ داری کوئی نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک آدمی جو ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کو کتنے سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور آپ صرف سب نکتہ چینی کر کے پلہ جھاڑ لے رہے ہیں۔ یہ مزاج ہے پوری دنیا کا ہر معاملے میں۔ تو اس لیے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو راستہ بتاتے ہوئے کہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، فخط خطن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، وخط خطین عن یمینی وخط خطین عن یساری، دو لکیریں دائیں جانب اس لکیر کے کھینچ دیا اور دو لکیریں بائیں جانب اس لکیر کے کھینچ دیا، اور اس کے بعد بیچ والی جو سیدھی لکیر تھی اس میں آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اور کیا کہا؟ ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ یہ جو بیچ والا سیدھا راستہ ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور سائیڈ والے راستے کس کے ہیں؟ دوسری حدیثوں میں وضاحت کے ساتھ ہے، یہ سب شیطان اور ابلیس کے راستے ہیں۔ ہر ایک راستے پہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے آپ کو اچکنے کے لیے، کہ اللہ کے راستے سے ہٹا کے اس میں ڈالے، یعنی اجتماعیت سے ہٹا کے آپ کو اختلاف کروا کے الگ راستے پہ لے جائے۔ آپ نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی اور کہا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ اللہ کہتا ہے یہ میرا سیدھا راستہ۔ کیا پڑھتے ہیں دعا آپ لوگ نماز میں؟ ہم لوگ سب لوگ سب سے بڑی دعا سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت کیا ہے بھائی؟ دعا۔ الدعاء مخ العبادہ کہا جاتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ بعض حدیث میں الفاظ ہیں کہ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ تو سب سے بڑی عبادت دعا، اور سب سے بڑی دعا ہدایت کی دعا۔ سب سے بڑی دعا کون سی دعا ہے بھائی؟ ہدایت کی دعا۔
اور وہ سب سے بڑی عبادت دعا میں سب سے بڑی دعا، ہدایت کی دعا ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ زندگی کا ہمارا یہی خلاصہ ہے، ہم اس دنیا میں صرف اور صرف صراط مستقیم پانے کے لیے آئے ہیں، اور اسی لیے ہر وقت اللہ سے کہتے ہیں صراط مستقیم دلا دے اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے دے۔ وہی والا کہا یہی میرا سیدھا راستہ ہے، یہ جو سیدھا والا ہے۔ فاتبعوہ، تم سب لوگ مل کر کے اکٹھا اسی سیدھے راستے پہ چلو، اسی کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا السبل، یہ دائیں والے راستے، یہ بائیں والے راستے، ان کے پیچھے مت چلنا بالکل۔ کیوں؟ فتفرق بکم عن سبیلی، لوگ کہتے ہیں کہ سب راستے جا کر کے وہیں ایک جگہ ملتے ہیں، چاروں مسلک کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب ندیاں ہیں، سب جا کر کے سمندر میں گرتے ہیں، سب راستے الگ الگ ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے۔ اللہ کہتا نہیں، راستہ بھی ایک ہے، منزل بھی ایک ہے۔ ھذا سبیل اللہ، یہی ایک راستہ اللہ کا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگر اسی پہ چلو گے ایک ہی راستے پہ تو جنت ملے گی، اور اگر الگ الگ راستے کے چکر میں پڑو گے فتفرق بکم عن سبیلی، تو صحیح راستہ جنت والا، اس سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اس لیے دل سے نکال دیجئے کہ منزل ایک ہے، راستے الگ نہیں۔ اسلام نے بتا دیا راستہ بھی ایک ہی ہے اور منزل بھی ایک ہی ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ تو اسلام نے تلقین کی کہ اختلاف سے بچے رہو، ورنہ جیسے ہی اختلاف کی طرف چل پڑو گے جنت سے الگ راستہ ہو جائے گا، جنت ملے گی نہیں آگے چل کر۔ بہرحال ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اتحاد کو سمجھیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے اور بات ہماری ابھی ادھوری ہے۔ مذہب اسلام میں اجتماعیت کا کیا مقام ہے؟ انشاءاللہ آنے والا جمعہ میں بھی اس پہ بات ہوگی اور آپ کے سامنے کھل کر کے بات آئے گی، اور پھر ہم لوگ مل کر کے توبہ کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اختلاف سے بچا، انتشار سے بچا، اجتماعیت کو لازم پکڑنے کے اللہ ہمیں تو ہدایت عطا فرما۔ Mm-hmm.